آج اللہ کی رضا شامل ہے، پاکستانیوں کو فخر ہے کہ آج ہمارے ازلی دشمن بھارت کی پاکستان کو مستحکم ہونے کی تمام کوششوں کو ناکام بنانے کی سازش ناکام ہوئی۔ ایک بار پھر بھارتی ایجنٹوں کو منہ کی کھانی پڑی اور آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ ہونے والا دہشت گرد حملہ بری طرح سے ناکام ہو گیا۔ 8 منٹ کے اندر 4 دہشت گردوں کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ ہمارے 3 سیکیورٹی گارڈز اور 1 پولیس اہلکار نے جام شہادت نوش کیا۔ پاکستان کو جو مستحکم ہے، جو پاکستان دہشت گردی کی فضا سے آزاد ہوا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے سالوں جو ان کے خلاف جنگ جیتی ہے، آج ماشاءاللہ وہ مزید مستحکم ہو گئی۔ پوری دنیا کو پیغام گیا کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ تیار ہے، پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اس کو شکست فاش دے سکتا ہے۔ 1.5 سال میں دوسری بار بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را نے کراچی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اور اب سے 1.5 سال قبل اس کا نشانہ چینی کانسلیٹ تھا اور اسی انداز کی وہ کارروائی تھی، لیکن آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی یہ کارروائی چند منٹوں میں ختم ہو گئی اور یقیناً را کی جو ان کے سرپرست ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت بڑی حیرت کی بات ہوگی، ان کے لیے بھی یہ دل شکستہ کارروائی ہوگی جو آج ہم نے ماشاءاللہ کراچی میں دیکھی۔ یہ دہشت گرد اس لیے جہنم رسید ہوئے کہ ہمارے سپاہی مستعد تھے، ہمارے افسران مستعد تھے، ہمارا پورا نظام مستعد تھا۔ ایک عام پاکستانی جو ایک پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسی میں کام کرتا تھا وہ تک مستعد تھا اور یہ ہمارے سپاہی تھے جنہوں نے ان دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا۔ میں نے ایک کو شوٹ کیا، وہ مر گیا تھا، پھر دوسرا بندہ جیسے نکلا تو میرے کو اس نے دیکھ لیا تھا، میں نے اس کو 2 گولیاں ماری، زخمی ہو گیا، پھر اس نے گنڈے نکالا، ایک ہاتھ میں گولی ماری، وہ ہاتھ چھوٹ گیا تھا، ویپن نیچے گر گئی، تو اس نے گنڈے نکالا، گنڈے کی پن نکالنے والا میں نے اس کو سر پہ گولی ماری، وہ نیچے گر گیا، جیسے نیچے گرا 2 بندے آگے گئے، ایک کو میں نے پیچھے سے گولی ماری تھی، وہ تھوڑا زخمی ہو گیا۔ جب اللہ کی رضا شامل ہو، اس کی مدد شامل ہو تو دہشت گرد اسی طرح سے ناکام ہوتے ہیں، ورنہ یہ دہشت گرد انتہائی ناپاک عزائم کے ساتھ ایک بڑی سازش کے ساتھ یہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کے پاس جدید خودکار ہتھیار تھے، گرینیڈز تھے، ہر طرح کا اسلحہ تھا، گولہ بارود تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، گویا کہ وہ اس عمارت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ وہ قبضہ ناکام ہوا، اس پورے حملے کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ٹریڈنگ جاری رہی، الحمدللہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی ٹریڈنگ رکی نہیں، بلکہ اس دوران اور مستعدی دیکھنے میں آئی، اور ایکٹیویٹی دیکھنے میں آئی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس اس حملے کے دوران اور اس کے بعد مسلسل بڑھتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا اندرونی دفاع ناقابل تسخیر دکھائی دیتا ہے۔ دہشت گردوں کی کارروائی کے حوالے سے آج ڈائریکٹر جنرل رینجرز سندھ میجر جنرل عمر بخاری نے عوام کو آگاہ کیا۔ یہ واقعہ 10:02 پر شروع ہوا اور اس پورے واقعے کا جو اختتام ہے وہ 10:10 پہ ہو گیا۔ یہ ٹوٹل 8 منٹ کی کارروائی تھی جس کے اندر 4 دہشت گرد اور الحمدللہ وہاں پہ جو ایک سیکیورٹی آپریٹرز تھا جس میں رینجرز، پولیس اور سیکیورٹی پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کے جو ادارے تھے جو کہ ہماری کمبائنڈ ایک سیکیورٹی نیٹ ورک تھا، انہوں نے 8 منٹ میں ان 4 دہشت گردوں کو مارا اور ان کو اپنے اہداف حاصل نہیں کرنے دیے۔ ایک بہادرانہ مظاہرہ تھا ان سیکیورٹی پہ معمور ان جوانوں کا جنہوں نے 2 دہشت گرد کو پہلی ہی انٹرنس پہ مار گیا اور جس طرح باقی 2 دہشت گرد آگے آئے تو یہ اگلے 5-6 منٹ میں رینجرز، پولیس اور سیکیورٹی کے باقی اداروں نے ان کا مقابلہ کیا، فائر ایکسچینج ہوا اور الحمدللہ 10:10 پہ باقی 2 بھی مارے گئے۔ اس پوری کارروائی کے دوران آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں 242 پوائنٹ کا اضافہ ہوا، جو یقیناً پاکستانی قوم کی کاروبار کی، معیشت کی اور ہماری پوری قوم کی ریزیلینس شو کرتی ہے۔
کالعدم BLA نے اس کی ذمہ داری قبول کی. یہ وہی تنظیم ہے جس نے اب سے 1.5 سال قبل کراچی میں چائنیز قونصلیٹ پر ناکام حملہ کیا تھا. اسی طرح سے ان بہکے ہوئے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا تھا. وہ اس پورے واقعے میں جہنم رسید ہوئے تھے. اور اس سے پہلے اسی قسم کا واقعہ گوادر میں TC ہوٹل پہ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی پہ ہوا تھا. اور یہی تمام معاملات جو ہیں وہ یہی ایجنسی یعنی کہ را کی پشت پناہی پہ تمام اس سے پہلے حملے ہوتے رہے ہیں. 23 نومبر 2018 کو کراچی چائنیز قونصلیٹ پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں اسی انداز سے اس قونصلیٹ کی بلڈنگ میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی تھی. اسی طرح سے گیٹ پہ حملہ کیا گیا تھا. اسی طرح سے ہماری سیکیورٹی فورسز نے جان پر کھیل کر اس عمارت کو بچایا تھا. اور اس دوران اس دہشت گردوں کو ہلاک بھی کیا گیا تھا. اور اس کے بعد ان کی پشت پناہی کرنے والوں کا بھی کھوج لگایا گیا تھا. یہ سب کچھ کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی تفصیل ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ را خود بتا چکی ہے. را کا سینئر اہلکار کلبھشن یادو جو کہ مارچ 2016 میں بلوچستان میں باقاعدہ گرفتار کیا گیا تھا، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا. اس نے پورا راز کہ کس طرح سے پاکستان میں بدامنی پھیلائی جاتی ہے، کس طرح سے ناراض ہمارے بلوچ نوجوانوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بھارت اور اس کی خفیہ ایجنسی کیسے یہ سب کچھ کرتی ہے، اس کی تفصیلات کلبھشن یادو پوری دنیا کے ساتھ شیئر کر چکا ہے. I visited Karachi on 2 occasions in 2005 and 2006 for basic intelligence gathering on naval installations, exclusively meant to conduct meetings with Baloch insurgents and terrorists. The aim of these meetings was always to see that the aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents, and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. The main aim was focused on Balochistan and the Karachi region. The idea was to see to it that the subnationals within this region were facilitated and supported financially and with arms and ammunition, weapons, and some kind of maybe men and material movement also across the coast. آج کا بھی حملہ بھارت کا را کا پلان کیا ہوا ہے، اور یہ بھارتی ایما پہ کیا گیا. پاکستان کی جانب سے اس کا سرکاری اعلان کیا گیا ڈائریکٹر جنرل رینجرز مہران سندھ جناب میجر جنرل عمر بخاری کی جانب سے. بالکل یہ جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اسپیشلی میں نام لوں گا را کا، ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ ایز این امپورٹنٹ آفیسر آف دا نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں اس کو فلی ریئلائز کرتا ہوں. حتمی طور پہ ظاہر بات ہے جس طرح جس انویسٹیگیشن ہوگی کچھ جو لنکیجز ڈیولپ ہوں گے ان سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا، لیکن اسٹریٹ اوے میں یہ آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ یہ ٹیررسٹ انسیڈنٹ کسی ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اس میں سر فہرست را کی فرسٹریشن آپ سب کے سامنے. اہمیت کی بات یہ ہے کہ یہ حملہ دراصل پاکستان کی اکنامک نرو پہ تھا، یہ پاکستان کے بزنس قلب پہ تھا، یہ پاکستان کی آئی چندریگر روڈ پہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ تھا جس کے سامنے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اور یقیناً یہ پاکستان کی معاشی شہرک پہ حملہ تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس شہرک کو محفوظ رکھا بلکہ دہشت گردوں کے اس سازش کو مکمل طور پہ ناکام کر دیا. کوشش یہ تھی کہ پاکستان میں کاروبار اور تجارت کے حوالے سے اس نرو سینٹر پہ حملہ کر کے اس کو منجمد کر دیا جائے. اسی لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انتخاب کیا گیا تھا، اسی لیے یہ تمام چیزیں کی گئی تھی. لیکن واضح طور پہ ثابت ہوا کہ نہ صرف یہ کہ وہاں کا سیکیورٹی نظام کام کر رہا تھا، پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج بھرپور انداز میں کام کرتا رہا اور ہر لحاظ سے یہ مستحکم رہا یہاں کاروبار. اور یقیناً اس نے ایک نئی امید کی کرن پیدا کی ہے تمام سرمایہ کاروں کے لیے، ملک کے اندر ملک کے باہر بھی، کہ اس قسم کے حملے پاکستان کے کاروبار کو، پاکستان کے نرو سینٹر کو، کاروباری اور معاشی نرو سینٹر کو کچھ نہیں کر سکتے، اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتے.
اسی لیے ہم نے دعوت دی ہے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کے حوالے سے. اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر بہت بڑی سرمایہ کاری چین کی ہے. پاکستان اور چین بہت قریبی دوست ہے, بہت قریبی ساتھی ہیں, اور یقیناً ہماری دوستی ہمالیائی دوستی ہے. اور یہ آپ کے علم ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان اس وقت شدید تناؤ ہے, شدید سرحدی جنگی کیفیت ہے. اور اسی لیے ہو سکتا ہے کہ بھارت نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے نرو سینٹر کا اور اس جگہ کا انتخاب کیا جہاں پر بہت بڑی چین کی سرمایہ کاری ہے. اس لیے اس حملے کے جو اثرات ہیں اور جو اس کی باریک جو اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین جناب عامر خان. بہت بہت شکریہ عامر خان صاحب. آپ ایس سی سی پی وغیرہ کو تو مستحکم کرنے کے لیے, کمپنیز ایکٹ وغیرہ کو کرنے کے لیے تو بہت کچھ کر رہے ہیں, مگر یہ بتائیے کہ یہ جو آج کا واقعہ ہے اس نے کتنا ریٹل کیا خود آپ کو اور آرگنائزیشن کو, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ سیٹل ہوتے ہوئے ٹائم لگا ہے, اور اس سے کیا آپ نے لرن کیا ہے؟ السلام علیکم کامران صاحب, تھینک یو فار گیونگ می دا اپرچونیٹی. دیکھیں, میں سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ میں اظہار کروں ہمدردی کا, دکھ کا اور سوگواری کا ان غریب گارڈز کے ساتھ جو فرنٹ لائن کے اوپر تھے اور جو سب سے پہلے جنہوں نے جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس کے طور پہ ایکٹ کیا اور 2 یا 3 منٹ کے لیے اس کو روکا. اس کے بعد جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا ایک بنیادی اور کلیدی رول تھا. وہ بہت عرصے سے اسٹاک ایکسچینج ان کی لسٹ کے اوپر تھا ان ٹرمز آف پرووائڈنگ پروٹیکشن ٹو اٹ, اور اس کے سلسلے میں انہوں نے بہت ساری ڈرلز کی تھیں اور وہ بہت پریپیئرڈ تھے. تو لوگوں کو شاید اس چیز کا اندازہ نہ ہو کہ اسٹاک ایکسچینج بھی اور جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان میں کتنی کلوز کولیبریشن تھی اور کتنے اس کو پلان کیا گیا تھا. تو ایک نہ صرف یہ کہ یہ جسے بولیے ایک اسپونٹینیسلی بھی ایک ری ایکشن تھا, بٹ اس کے لیے بہت ساری پلاننگ جو ہے وہ بھی موجود تھی, اور یہ اس کا بھی نتیجہ تھا کہ جس کی وجہ سے یہ ہو سکا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو خان صاحب یہ بتائیے گا, پہلے اس کو کلیئر کر لیتے ہیں. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا تھا دہشت گرد اس کو نشانہ بنانے والے ہیں, آپ لوگوں کو الرٹ کیا تھا, پھر اسٹاک ایکسچینج نے اور یا ایس سی سی پی نے اور پھر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے مل کے پلان کیا, ہم نے ڈرلز کی بھی تھی, گویا کہ ہم تیار تھے, ہم منتظر تھے یہ آئیں اور ہم ان کو دبوچیں اور ان کے ساتھ وہ کریں جو کہ ہوا ہے. یعنی کہ یہ اس میں کوئی سرپرائز نہیں تھی, ماشاءاللہ تیاری بھی تھی اور بالکل اسی انداز سے ایکسیکیوٹ کیا ہم نے کاؤنٹر ایکشن. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ کلاک ورک پروسیجر تھی ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی, اور انہی کی گائیڈنس میں اور انہی کی لائٹ آف جو انہوں نے آبزرویشنز دی ہوئی تھیں اس کے نتیجے میں بہت ساری ریفارمز, بہت ساری امپروومنٹس کی گئیں. آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ محض 6 یا 7 ہفتے پہلے بھی ہمارا اور اسٹاک ایکسچینج کا سیکیورٹی جو ان کی پیرامیٹر تھا اور اس کی ڈیفنس سے متعلق ایکسچینج ہوا تھا, اور وہ بہت عرصے سے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, رینجرز ہیں, ان کی مدد سے وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے. تو یہ آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ اس چیز کے لیے پریپیئرڈنیس بھی تھی, اس چیز کو رسک کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا گیا تھا, اور اسی لیے جو ایفیشنسی اور پریسیژن کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا گیا اس کی وجہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی پریپیئرڈنیس اور پرسیپشن تھی, اور اس کی جو پری پلاننگ تھی ایسی ایونٹ میں اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کا بہت کلیدی رول تھا. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلی کال ظاہر اٹیک کی آپ کے پاس آئی ہوگی, ایس سی سی پی کے پاس کال آئی ہوگی, فرنٹ لائن ریگولیٹرز نے آپ کو کال کیا ہوگا اور آپ کو بتایا ہوگا کہ ایسا اٹیک ہو گیا ہے, اور پہلی کال تو یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ کو بند کیا جائے, سوئچ آف کیا جائے. یہ تو بہت ہی پینک کی کیفیت ہوگی, کیونکہ دہشت گردوں کو تو ہم نے 10-12 منٹ کے اندر مار دیا, لیکن یہ کیفیت تو چلی. یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا کہ نہیں مارکیٹ کو چلنے دیا جائے. جی کامران صاحب, یہ بالکل یہ فیصلہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جب کووڈ بھی ہوا تھا تو اس وقت بھی ہم نے کافی اس چیز کو ڈیبیٹ کیا تھا, اور اس وقت بھی یہ چیز ریز کی گئی تھی کہ کنسیڈر کیا جائے. لیکن آئی تھنک اسٹاک ایکسچینج کی مینجمنٹ, اسٹاک ایکسچینج کا بورڈ اور ایس سی سی پی تینوں نے بہت کلوزلی کام کیا ہے ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنے کے سلسلے میں, سسٹمز کو روبسٹ بنانے کے سلسلے میں, اور
اپنے ورک فرام ہوم پروٹوکول کو بہت اسٹرانگلی جو ہے وہ مینیج کیا ہے. اور اس کی وجہ سے جب کووڈ کی بھی وجہ سے جب یہ پرابلم آئی تھی تو تب بھی ہم نے مارکیٹ کو بند نہیں ہونے دیا, جو 23 مارچ کے بعد کا ویکینڈ تھا. اور ابھی بھی جب یہ چیز آئی تو آئی تھنک یہ ہمارے لیے بہت اطمینان کا باعث ہے, اور میرا خیال ہے فارن انویسٹرز کے لیے اور لوکل انویسٹرز کے لیے بھی, ہر کسی کے لیے بہت اطمینان کا باعث ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ بالکل بھی کسی قسم کے تعطل کا شکار نہیں ہوئی, اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی جیسے آپ نے اپنے اوپننگ کامنٹس میں کہا وہ رکی. اور آئی تھنک یہ ہم سب کے لیے تھینکس ٹو جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا رول ہے, ان کی وجہ سے یہ ایک بہت جیسے بولیے آپ سیٹسفیکشن والی بات ہے کہ کسی قسم کی ڈسرپشن نہیں ہوئی. اور یہ انٹرنیشنل انویسٹرز کو ایک بہت اچھا میسج دے گی ان ٹرمز آف آر ایبلٹی ٹو کنٹینیو ایون ان ایکسٹریم ایڈورسٹی. یقیناً خان صاحب, یقیناً یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج ہم نے دیا ہے, اور اسی لیے ہر پاکستانی آج فخر کر رہا ہے اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پہ, جنہوں نے کہ اس کے لیے ہمیں تیار کر کے رکھا تھا. یہ بتائیے گا کہ یہ ماحول تو ہو گیا, یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں, لیکن اوور آل مارکیٹ کے استحکام کے حوالے سے اب یہ بجٹ بھی ہو گیا ہے, اپروو ہو گیا ہے, کچھ جو مارکیٹ کے لحاظ سے چیزیں بجٹ میں آنی تھی وہ ہو گئی ہیں, اور یہ تمام ماحول جو ہے یہ اب نئے فائنینشیل ایئر میں آپ کے ونٹیج پوائنٹ سے, چیئرمین ایس سی سی پی کے پوائنٹ آف ویو سے کیسے نظر آتا ہے ہماری اوور آل کمپنیز کے لیے, ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے, اور ہماری ایکوٹی مارکیٹ کے لیے؟ کامران صاحب, میرا خیال ہے کہ جو اسٹاک مارکیٹ کا کلیدی ہوتا ہے رول کسی بھی اکانومی کو چلانے کے لیے, کیپٹل فارمیشن کے لیے, چھوٹی کمپنیوں کو سرمایہ پرووائڈ کرنے کے سلسلے میں, اور بزنس گروتھ کے لیے. بزنس گروتھ ہوگی تو نئی جابس کریٹ ہوں گی. تو جو گورنمنٹ کی ویژن ہے وہ آئی تھنک ان لائٹ آف دیٹ, جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا ٹیکس ریفارمز کا, جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا مارکیٹ ریفارمز کا جو پچھلے 8 مہینے میں ہم نے بہت اگریسولی کی ہیں, ان سب کا اثر انشاءاللہ ضرور آئے گا. آئی ایم کنونسڈ کہ جب آپ چیزوں کو بنیاد سے درست کرتے ہیں تو اس کا اثر لازمی آتا ہے, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے, جیسا کہ آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی ایک کراچی اسٹاک ایکسچینج نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے کلیدی رول پلے کیا تھا پاور ہولڈنگ کمپنی کے سکوک کی ایشوئنس میں, جس کی وجہ سے 18 ارب کی سیونگ ہوئی گورنمنٹ کو. تو آئی تھنک کہ جو پاکستان کی اس وقت ضروریات ہیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی, بزنسز کے گرو کرنے کی, امپلائمنٹ کی, ان سب چیزوں میں اسٹاک ایکسچینج کا ایک بہت کلیدی رول ہے. اور جو آج کی جو لوگوں کو اگر کسی کو کوئی شک تھا لیگل لا انفورسمنٹ سائڈ پہ, تو آئی تھنک وہ بھی اب دور ہو جانا چاہیے کہ ایون اس قسم کی بھی ایڈورسٹی کے اندر بھی ہمارے ادارے بہت اچھے طریقے سے فنکشن کر رہے ہیں وداؤٹ اینی پرابلم. آج آپ کی کوآرڈینیشن رہی ہوگی, کیونکہ یہ میسو چائنیز انویسٹمنٹ ہے, بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں, چائنیز انویسٹمنٹ ہے, اور آبویسلی یہ ایک ایسے وقت پہ اس کی ٹائمنگ جو اٹیک ہے اس کی بہت ہی پریکیریس ٹائمنگ ہے, جس وقت کہ انڈیا چائنا یہ سارا مسئلہ چل رہا ہے. اور یقیناً آپ کا انٹریکشن رہا چائنیز کے ساتھ اس حملے کے پس منظر میں؟ جی, ہمارا رابطہ جو بورڈ ہے اس کے ساتھ بھی کانسٹنٹلی تھا, جو مینجمنٹ تھی اس کے ساتھ بھی تھا, وین دا اٹیک واز گوئنگ آن اس وقت بھی تھا, اور ایٹ ہر اسٹیج obviously we were very concerned about the well-being of the people foremost جو وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہی چیز کہ اس کرائسس کا جو نتیجہ نکلے وہ ایسا ہو کہ انویسٹرز بھی اس میں کانفیڈنس فیل کریں, اور تمام دنیا جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے دے شوڈ آلسو ڈرائیو کمفرٹ کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر ادارے جو ہیں وہ بالکل نارملی فنکشن کر سکتے ہیں ایون ان ٹائمز آف ایکسٹریم ایڈورسٹی. کیا کر رہے ہیں خان صاحب آپ کے اندر ایس سی سی پی کے؟ اب جو نیا فائنینشیل ایئر شروع ہو رہا ہے, کووڈ بھی اللہ اللہ کر کے کم ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ ایک نئے وگر سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ اگلے سال جو ہے یہ کیپٹل مارکیٹ جو ہے اس میں ہم نئی قوت دیکھیں. پھر اسٹاک مارکیٹ کے اندر بہت عرصے سے نئی آفرنگز نہیں آ رہی ہیں, آئی پی اوز آئے ہیں, اور پھر یقیناً ایک وائبرنسی اوور آل مارکیٹ کے اندر نظر آئے. یقیناً اس کے لیے سینٹیمنٹس بڑا رول پلے کرتے ہیں, مگر آپ بھی بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں کیا کچھ ہے اور کیا چیزیں آپ رول آؤٹ کریں گے اس دوران, اور آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے کہ آئندہ فائنینشیل ایئر میں جس موڈ کی, جس وائبرنسی کی میں بات کر رہا ہوں, آپ کو نظر آ رہی ہے آگے؟
جی کامران صاحب، جس طرح کے جو گورنمنٹ کی ویژن ہے وہ فوکسڈ ہے 2 یا 3 کور ایریاز پہ جو اس سے ریلیٹڈ ہے. آبویسلی ایکسیس ٹو فائنینس ہے جس کی وجہ سے ہم انکریزنگ ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں. جو گروتھ اور ایمرجنگ مارکیٹ کمپنیز ہیں اور اسمال کمپنیز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے اس سلسلے میں قوانین بنائے جائیں گے. دوسری ایک چیز جو ہے وہ ریگولیٹری برڈن کم کرنا اور قوانین کو سہل اور آسان بنانا ہے. اس سلسلے میں ہم جو فیوچرز ایکٹ اور سیکیورٹیز ایکٹ ہے ان کو مرج کر کے اور سمپلیفائی کر کے آسان بنانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جو کموڈٹی مارکیٹ ہے جو کہ کسانوں سے متعلق ہے اس کے اندر کولیٹرل مینجمنٹ کمپنی کا آپ نے یقیناً سنا ہوا ہوگا, اس کو ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آ سکے. اور الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ ٹریڈنگ کے ذریعے جو ایگریکلچر ہے جس کا ابھی تک ہمارے کیپٹل مارکیٹ سے کنیکٹیوٹی نہیں ہے اس کو بلڈ کرنا بھی اس سال کے آبجیکٹیوز میں شامل ہے. اور فائنلی جو آپ نے کہا آئی پی اوز بہت امپورٹنٹ ہیں اور آئی پی اوز میں ہم دونوں سائڈوں پہ فوکس کر رہے ہیں جس میں آپ کی ڈیٹ سائڈ بھی ہے اور ایکوٹی سائڈ بھی ہے. اور ہمارا فوکس اس میں چیزوں کو سہل بنانا ہے, آسان بنانا ہے, نئے پارٹیسپینٹس کو اٹریکٹ کرنا ہے اور ایسی ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے ریگولیٹری جس میں لو کاسٹ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ کانفیڈنس کے ساتھ کیپٹل مارکیٹ آ سکیں اور زیادہ سے زیادہ سپلائرز ہوں, زیادہ سے زیادہ انسٹرومنٹس آئیں تاکہ مارکیٹ میں جیسے آپ نے کہا کہ وائبرنس لائی جا سکے. بہت ساری جو بنیادی انفراسٹرکچر میں چینجز تھیں وہ ہم نے پچھلے 8 سے 9 مہینے میں کی ہیں اور اگلے 1 سال کا فوکس جیسے آپ نے کریکٹلی ہائی لائٹ کیا وہ یہی ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اس میں وائبرنس لا سکیں اور نئے ایشوز کو انکریج کر سکیں. اور جاتے جاتے خان صاحب ایک امپورٹنٹ بات ہی بتائیے گا کہ ابھی حالیہ دنوں میں آپ کے پالیسی بورڈ نے اپروو کیا کمپنیز ایکٹ میں کچھ امینڈمنٹس کی گئی ہیں جن میں سے کئی امینڈمنٹ جو ہیں وہ کافی کنٹروورشل ہو گئی ہیں. ریویژنز ہوتے رہتے ہیں, بجٹ پہ بھی ریویژن ہوا ہے, کانسٹیٹیوشن بھی امینڈ ہوتا رہتا ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس پر جو ریزرویشن سامنے آئیں جو ابھی امینڈمنٹس آئی تھی اس کو آپ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اس کو آپ کا رسپانس کیا ہوگا اس پہ؟ مجھے پتا ہے آپ کو پتا ہے ایگزیکٹلی کہ کہاں کہاں پہ بہت سیریس ریزرویشنز ہیں. جی نہیں کامران صاحب آپ درست فرما رہے ہیں اور ہم ڈیفینیٹلی ہم نے وہ ساری ریزرویشنز جو ہیں ان کو کنسیڈریشن میں لیا ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کمپنی لا کا جو پروسیس تھا ریویژن کا یہ 2018 میں شروع ہوا تھا اور ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. اس کے بعد تمام اسٹیک ہولڈرز سے ڈیٹیلڈ انگیجمنٹ کی گئی اور یہ ایک پروسیس تھا جس کو 2 سال کے اوپر محیط تھا. لیکن ڈیفینیٹلی جو ہمیں فیڈ بیک ملی ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کمپنی لا ایک بہت اسپیشلائز چیز ہے جس کے اندر بہت ساری چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ 160 کے قریب یا 120 کے قریب کلازز ہیں جس میں چینج ہوئے ہیں جس میں اسمال کمپنیز کو بہت پروویژنز دی گئی ہیں, ان کے ریگولیٹری برڈنز کم کیے گئے ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لحاظ سے بہت سارے چینجز کیے گئے ہیں. بہت ساری ایسی چینجز کی گئی ہیں جن کا ڈائریکٹ امپیکٹ انشاءاللہ جو اس دفعہ ہماری ڈی بی رپورٹ آئے گی ورلڈ بینک کی اس کے اندر ہماری رینکنگ میں سگنیفیکنٹ انکریز ہوگی. سو یہ بالکل پاسبل ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں چینجز کی ضرورت ہے اور ہم بالکل بیسڈ آن دا لاجک اینڈ بیسڈ آن دا فیڈ بیک دیٹ وی آر ریسیونگ وی آر ایکیومولیٹنگ اٹ. جہاں پہ کچھ وہ جو تھوڑی سی چیزیں ہیں جہاں پہ چینجز کی ضرورت ہے ان کو ڈیفینیٹلی ہم چینج بھی کریں گے. بٹ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو سے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ جو کرٹیسزم ہے وہ شاید ویل فاؤنڈیڈ نہیں ہے. کچھ چیزوں میں فاؤنڈیڈ ہے لیکن کئی چیزوں میں ویل فاؤنڈیڈ نہیں بھی, اور ان اینی کیس ہم وہ سب چیزیں جو ہیں ان کو ریویو کریں گے اور انشاءاللہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا بزنس کمیونٹی ان کو وی ول لک ان ٹو دیٹ. ایکسلنٹ, بہت اچھی بات ہے. ظاہر ہے جہاں پر کہ خامیاں ہیں یا جہاں پر فیڈ بیک ہے اس کو سامنے رکھ کے ایڈجسٹمنٹس کرنی چاہیے. بہت اچھا پرومس کر رہے تھے چیئرمین SECP جناب عامر خان, جنہوں نے آج یہ بہت اہم بات کی ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ حملے کے حوالے سے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو بتا دیا تھا کہ ان کے پاس انٹیلیجنس ہے, اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے گی. اس کے لیے باقاعدہ بہت زبردست کوآرڈینیشن تھی SECP اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی. رینجز تیار تھے, ہر طرح سے مستعد تھے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کا کیسا جواب دیا گیا اور بری طرح سے ناکام کیا گیا یہ دہشت گرد حملہ. جناب عامر خان چیئرمین SECP ہمارے ساتھ موجود تھے.